تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں محبت رکھی ہے. اللہ چاہتے تو یہ محبت نہ رکھتے. ہم نے بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے ہیں, اولاد کے لیے بڑے مخلص ہیں. کرپٹ عورتیں دیکھی ہیں مگر اولاد کے لیے وہ چوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. باپ چوری کر رہا ہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. 2 نمبری کر رہا ہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. تو یہ اللہ نے رکھی ہے. تو سب سے پہلا رشتہ کس سے ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی, اللہ کے ساتھ. گورا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. فرمایا تمہاری ماں کو تمہارا بعد میں پتا چلا تھا. اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے, چھپے ہوئے تھے. تمہاری ماں بھی اس وقت تمہیں نہیں جانتی تھی. ڈی این اے میں نا تمام خاصیتیں ہوتی ہیں انسان کی. یہ کسی سائنسدان کو اس وقت نہیں پتا ہوتا مگر اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم. فلا تزکوا انفسکم کا جو آج کی زبان میں با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ فنٹر بننے کی کوشش. اب جس کا لفظی ترجمہ ہوگا اپنا تزکیہ مت کیا کرو, یعنی اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو, زیادہ نیک مت سمجھو. ہمیں پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اصل ترجمہ یہ, اپنے آپ کو نیک قرار مت دو. صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ زیادہ نیک قرار لوگوں کے سامنے گن مت گاؤ کہ میں بہت نیک ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کون کتنے. اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے. تو آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو زیادہ فنٹر بولو بھائی مت سمجھو. سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے, سب پتا ہے. تواضع پیدا کرو, تواضع, تکبر مت کرو. اللہ کو سب معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے. اگر اچھے ہوگے تو اجر دے دے گا. شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ کا رشتہ سب سے زیادہ مخلوق کے قریب ہے. اس نے بنایا ہمیں, اور قرآن نے پوری کائنات کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے بنایا فرشتوں کے ذریعے. جہاں انسان کی بات آتی ہے اللہ کہتے ہیں خلقت بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہاتھ سے بنایا, یہ میں نے بنایا, یہ بھی کہہ سکتے تھے نا بھائی ساری چیزیں اللہ نے بنائی. لیکن اللہ انسان سے محبت ثابت کرنے کے لیے کیا بتاتے ہیں؟ میں نے ہاتھ سے بنایا. جب آپ کوئی چیز بہت اہتمام سے بناتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ میں نے بھائی اپنے ہاتھ سے بنائی. آپ بازار سے کوئی کھلونا لے کر آئیں, توڑ دیں, بچے کو غم نہیں ہوگا. لیکن بچہ ایک ٹیڑھا میڑھا کھلونا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, مٹی سے بنائے, حالانکہ وہ اتنا مہنگا نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسے توڑیں گے بچے کو تکلیف زیادہ ہو. آج کل تو بچوں نے کھلونے بنانے بھی چھوڑ دیے. ہم تو مٹی کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے تھے, پھر بارشوں میں ایک دوسرے کو چپیڑتے بھی تھے, ٹھیک ہے نا, مارم پیٹی کھیلتے تھے. بچوں کے کھیل لیڈیز والے ہو گئے. مارم پیٹی کھیلے کبھی؟ گیند لے کے نا پٹاخ پٹاخ کر کے مارو, جس کے لگ گئی وہ چیختا ہوا گھر بھاگتا تھا, جو بچ گیا وہ خوش ہوتا تھا. آج کل جو بچے کھیل کھیل رہے ہیں وہ کیا ہیں یار؟ پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں. وہ عجیب عجیب سے ویڈیو گیم پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن. تو خیر, تو بچہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے, اسے توڑیں گے تکلیف زیادہ ہوگی. بازار کی اچھی مہنگی خریدی ہوئی چیز کو توڑو گے تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ انسان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بھی بڑی بات ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے ہاتھوں سے بنایا, ہاتھ کے بجائے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا, بی ایدی, نا نا نا, بی یدیا, دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ بھی بڑی محبت اور اکرام ظاہر کرنے کے لیے کہ بچہ دیکھو, آپ جب کوئی چیز کام کر رہے ہوتے بعض دفعہ ایک ہاتھ سے, آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے, ایک ہاتھ سے یہاں وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہو. جیسے یہ کمار ہوتے ہیں نا, مٹی کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بہت اہتمام سے بناؤ گے, محبت سے بناؤ گے, تو پھر بولو بھائی دونوں ہاتھوں سے, کہ ذرا سا بھی گڑبڑ نہ ہو اور توجہ پوری اس طرف رہے.
اللہ نے شیطان کو کہا کہ اے شیطان، اس آدم کو تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اور یہ بھی نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے، ظاہر ہے دونوں ہاتھ اللہ ہی کے ہوں گے نا وہ، لیکن اللہ کہہ رہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جتنی محبت کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا، کسی اور مخلوق کو اتنی محبت سے نہیں بنایا۔ آج انسان دنیا میں ہر ایک کو یاد رکھتا ہے، اسی بنانے والے کو